بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غسل جنابت کیا ہے، یہ کب فرض ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وضو اور غسل جنابت کے بعد کی دعا۔ کیا خواتین بغیر سر دھوئے غسل کر سکتی ہیں؟ غسل جنابت کا شرعی سنت طریقہ حدیث نمبر 18۔ الطہور شطر الایمان، طہارت جزو ایمان یا نصف ایمان۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ غسل جنابت کا شرعی طریقہ کیا؟ جواب: غسل کرتے وقت سب سے پہلے دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غسل کرتا ہوں، یا یوں نیت کرے کہ میں پاک ہو کر عبادت کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھوئے، پھر چھوٹا استنجا کرے، یعنی چھوٹی بڑی دونوں شرمگاہ کو دھوئے، اگرچہ ان پر کوئی نجاست نہیں لگی ہو۔ اگر نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو بھی دھوئے۔ اگر جسم پر کہیں کوئی نجاست جیسے منی وغیرہ لگی ہو تو اس کو پاک کر دے، پھر مکمل وضو کرے۔ وضو اس طریقے پر کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں وضو کے فرائض سنتوں کے آداب کی رعایت کرے۔ پھر پورے جسم پر 3 بار اچھی طرح پانی بہائے، جسم کی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جسم پر پانی بہاتے ہوئے ہاتھ سے جسم کو ملتا بھی رہے۔ جسم پر پانی ڈالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے: پہلے 3 بار سر پر پانی ڈالے، پھر 3 بار دائیں کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر، پھر اسی طرح 3 بار باقی جسم پر پانی بہائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب کا لحاظ کیے بغیر ہی پورے جسم پر 3 بار پانی بہا دے تب بھی جائز ہے۔ غسل جنابت کے فرائض: نمبر 1 بار اچھی طرح کرلی کرنا، 1 بار اچھی طرح ناک میں پانی ڈال کے نرم حصے تک پہنچ جائے۔ نمبر 3 1 بار پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہا کے ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں کہ وہ نماز جیسی عبادت کے لیے لازمی شرط، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: کعبہ کی بستی میں رہنے والے ایمان والوں کی جو تعریف قرآن میں فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد ہی نظافت پر رکھی ہے، اور جنت میں داخل وہ شخص ہوگا جو پاک و صاف رہنے کا اہتمام کرتا ہو۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے بھی جسم، کپڑے اور جگہ کی طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ پھر وضو پر وضو کی ترغیب: ریح خارج ہو تو وضو کا حکم، جسم کے کسی حصہ سے خون نکلے تو وضو کا حکم، عضو کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم، وضو کے وقت مسواک کی ترغیب، کلی کرتے وقت غرارے کی ترغیب، ناک کی علائش کو صاف کرنے کا حکم، جنابت لاحق ہو کے بعد میں غسل کرنے کی تاکید، غسل میں ممکنہ حد تک پورے جسم پر پانی بہانے کا حکم، زائد مونچھ کو تراشنا کا حکم، مونڈے کے بالوں کو اکھاڑنے کا حکم، زیر ناک بالوں کی صفائی کا حکم، ہر ہفتہ ناخن کاٹنے کا حکم، استنجا میں ڈھیلے اور پانی دونوں کو جمع کرنے کی ترغیب، بیت الخلاء میں جوتے پہن کر داخل ہونے کا حکم، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے بیٹھ کر پیشاب کرنے کا حکم، قضائے حاجت کے بعد ہاتھ کو مٹی سے رگڑ کر دھونے کا حکم، نیند سے بیدار ہونے کے بعد پانی استعمال کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم، پانی موجود نہ ہو تو یا پانی کے استعمال سے ضرر شدید لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کا حکم ہے۔
جس میں اگرچہ چہرہ، ہاتھ، گرد و غبار سے کچھ نہ کچھ آلود ہو جاتے ہیں، تاہم نفسیاتی طور پر صفائی و ستھرائی کا احساس باقی رہتا ہے۔ ذہنی طور پر انسان اپنے آپ کو پاک و صاف سمجھتا ہے۔ باقی تمام باتیں ایک انسان کو طہارت، صفائی کے حوالہ سے حساس بناتی ہیں، انسان کو نفاست پسند، پاک باز، خوش منظر اور خوش جمال بناتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔